فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں، فتنے اپنی انتہاؤں کو کب چھوتے ہیں، فتنہ جوان کب ہوتا ہے، فتنہ جوبن پہ کب جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی۔ یہ تین باتیں علماء کہتے ہیں جب قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا، جب بھی ہماری حکومتیں اسلام کی گری ہیں، چاہے وہ ہماری خلافت تھی، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے جو تھا ہماری خلافت گری تھی، چاہے وہ منگول آئے تھے، یہی تین چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز، سارے بدمعاش اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ جملہ بولنا آپ نے، کیا پہلا جملہ ہے؟ سارے بدمعاش۔ آپ کو پتہ ہے جب بدمعاش علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ عجیب بات لگ رہی ہے نا بھائی، سارے بدمعاش جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اس کا عوام کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس چودھری کے خلاف وہ اس چودھری سے مدد لے لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس چودھری کے خلاف وہ اس چودھری سے مدد لے لیتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو، جیسے اگر چاروں خلفاء راشدین ایک ہی میدان میں لڑ رہے ہیں تو طاقت میں کیا ہوگا؟ بولے نا بھائی، اضافہ۔ اور اگر چاروں ابلیس ایک ہی میدان میں لڑ رہے ہوں تو بے شر میں بھی کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ جب سارے بدمعاش ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اصل میں اب غزہ میں کیا ہوا ہے، ساری دنیا کا جو بدمعاش طبقہ ہے، جو بدمعاش ریاستیں ہیں، وہ ایک جگہ پہ کیا ہو گئی ہیں؟ بولے بھائی، جمع ہو گئی۔ تو محلے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بدمعاش اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک دوسرے کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی گدی کے لیے، اپنے پیسے کے لیے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی یہ نہ سوچنا ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پھٹے پڑے ہیں، لیکن ان کے مفادات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بولے بھائی، کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں؟ ملکی مفاد کے لیے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ملک نیچے ہی جا رہا ہے لیکن ملکی مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، ملکی مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے میرے بھائی، جو علماء ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے بعد کون بچتا ہے جن کے پاس آپ جائیں گے؟ نیک لوگ۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہ ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، مسجد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں پہ سارے بدمعاش اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں تک یہ ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان انتہاؤں تک پہنچنا ہے جہاں پہ جب گند پیدا ہو تو کوئی کہنے والا تو ہوگا نا کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ سارے بدمعاش اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی روکنے والا، علماء ہوتے ہیں تو علماء بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، تو دو کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ اب صرف ایک ہی ہے، جیسا بھی ہے حکمران ہی رہے گا نا بھائی۔ بولے بھائی جیسا بھی رہ گیا پیچھے وہ کون ہے؟ حکمران۔ وہ نااہل ہوتا ہے اور وہ جاہل ہوتا ہے، اور جسے وہ گدی پہ بیٹھا ہے وہ کرپشن کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ جہالت کے ساتھ اس گدی پہ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھ کے ان کا کیا کرے۔ تو چاروں اوڑ سے میرے بھائی بندہ کیا ہوتا ہے؟ گھر جاتا ہے، اس لیے اس معاشرے کی تباہی وہ لازم ہو جاتی ہے۔